بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو ان ناول کے اوپر خوش آمدید۔ ہمارا ناول رشتے محبت کی آج ہے 5ویں قسط، اور جو لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً ان کو پتہ ہے کہ بہت ہی زبردست ناول ہے، بہت اچھا سا ناول ہے یہ، بالکل ایک دم فریش کرنے والا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری 5ویں قسط کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ماما یہ آپ کی بیٹی کہاں غائب ہے؟ اس نے میرے کپڑے بھی نہیں نکالے، کہاں چھپی بیٹھی ہے یہ؟ سعد ابھی گھر آیا تھا لیکن اپنی پیاری بیوی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ بیٹا میں نے اسے چھت پر کپڑے لینے بھیجا تھا، ابھی تک نہیں آئی، میں تو سمجھ رہی تھی آ گئی ہوگی۔ کوثر بیگم نے جواب دیا، اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ساتھ چھت پر اندھیرا تھا، کپڑے ویسے ہی لٹکے تھے۔ علیزہ کہاں ہے؟ سعد بڑا بڑایا۔ علیزہ میری جان کہاں ہو تم؟ سعد علیزہ سعد کی آواز سن کر کسی کونے سے نکل آئی، وہ سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سعد کا تو دل باہر آنے کو تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ علیزہ بس روئی جا رہی تھی۔ بتاؤ پلیز بتاؤ کیا ہوا، کیوں جان نکال رہی میری؟ بتاؤ نا کیا ہوا؟ سعد نے علیزہ کے آنسوں سے بھیگا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ وہ سعد وہ کالی بلی وہ وہاں مجھے گھور رہی تھی، اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، وہ کھا رہی تھی، اس نے میرا راستہ روک لیا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ علیزہ دوبارہ رونے شروع ہو گئی۔ نہیں نہیں میری جان ایسے نہیں روتے، بلی ہی تو ہے، بس کہاں ہے مجھے بتاؤ کہاں ہے، ابھی بتاتا ہوں اس کو کہ میری جان کو رلایا ہے۔ سعد پیار سے علیزہ کو خود سے لگایا۔ او وہاں ہے، پہلے یہیں بیٹھی تھی سیڑھیوں کے پاس، آپ آئی تو بھاگ گئی۔ علیزہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں۔ سعد نے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ اس کی طرف کی جہاں بلی تھی۔ وہ سچ میں بہت ڈراؤنی بلی لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، وہ کہیں سے چوہا مار کر لائی تھی اور کھانے میں مصروف تھی۔ سعد پلیز نیچے چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، زیان انیک جلدی چھت پر آؤ۔ سعد کی آواز سنتے ہی زیان انیک بھاگتے بھاگے چھت پر آئے۔ جی بھائی وہ دیکھو بلی، اس کو بھگاؤ اور یہ کپڑے اتار کے لے آؤ۔ جی بھائی۔ سعد علیزہ کو خود سے لگائے نیچے لے گیا۔ بھائی یہ بلی ہے، یہ بلی کے روپ میں چڑیل، انیک نے بلی کا معاونہ کرتے ہوئے کہا۔ ابے یار انیک کیوں ڈرا رہا ہے، جاؤ وہ ڈنڈا اٹھا بھاگ، اس کو میں کپڑے اتارتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ انیک ایک چھوٹی ڈنڈی اٹھا کر بلی کو ماری تو بلی بھاگنے کے بجائے گھبرانے لگی۔ بھائی یہ تو سچ میں چڑیل ہے، جا ہی نہیں رہی، انیک نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ اٹھاؤ، زیان نے ایک ڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ اب اٹھا لیا، اب کیا کروں؟ اب لگاؤ اس کی ایک، زیان نے حکم دیا۔ انیک نے ڈنڈا مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ بلی اپنا کھانا اٹھا کر بھاگ گئی۔ اوہ بلی اب چلے گی نیچے، یہ کپڑے وہ بلی نہیں اتارے گی، ہمیں اتارنے ہیں، اتارو اب۔ انیک منہ بناتا کپڑے اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا ہوا میری بچی کی، وہ کیوں رو رہی ہے؟ کوثر بیگم علیزہ کی آواز کر کے کچن سے نکل آئی۔ ماما بلی سے ڈر گئی ہے یہ، بلی سچ میں بہت خطرناک تھی۔ سعد نے علیزہ کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم ابھی تک رو رہی ہو، اب تو تمہارا کام ہم نے کر دیا ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ ہم سے کام کروانا تھا تو ایسے ہی بول دیتی۔ انیک نے آتے ہی علیزہ پر چڑھائی کی۔ دیکھیں نا سعد یہ کیا بول رہی، میں سچ میں ڈر گئی تھی۔ علیزہ نے روتے روتے سعد سے شکایت کی۔ اوئے میری جان کو کچھ نہیں بولو، سعد نے مستوی غصہ یہ دکھایا۔ انیک مسکرانے لگا۔ ارے میری پیاری گڑیا رونا بند کرو، ہم یہ کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہے ہیں، رکھ دیں گے، زیان نے پیار سے کہا۔ ہاں زیان اور سعد بائی کریں گے یہ کام، میں تو پیپر کی تیاری کروں گا نا، کل پیپر ہے میرا۔ انیک نے زیان کو گھورتے ہوئے دانت پیس سے کہا۔ چلو تم لوگ یہ بحث ختم کرو، کھانا کھاؤ۔ کوثر بیگم نے سب کو چپ کروایا۔ سب نے ہنستے کھیلتے کھانا کھایا، پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ انیک پڑھائی کرنے چلا روم میں، سعد زیان علیزہ وہیں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کوثر بیگم اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ ہم کیا بات ہے، بڑے چپک چپک کر بیٹھا جا رہا ہے؟ زیان نے علیزہ کو سعد کے کندھے پر سر رکھے بیٹھے دیکھا تو بولے بغیر ناراضگی کہ کیوں، میرے شوہر ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی کیا ان کے ساتھ؟ علیزہ خالص بیوی والے انداز میں بول رہی۔ بھائی کیا جادو کر دیا ہے آپ نے اس پر، آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہی ہے آج۔ زیان نے اب سعد کو نشانہ بنایا۔ تو نہیں سمجھے گا، یہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ سعد نے علیزہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ او بھائی میں بھی جلدی بیوی والا ہو جاؤں گا، پھر مجھے بھی پتہ چلے گا میاں بیوی کا پیار کیا ہوتا ہے۔ ہائے دعا جلدی سے آ جائے میرے پاس۔ زیان نے دل پر ہاتھ رکھ کر آ بھری۔ پہلے رشتہ تو لے کے جاؤ دو، بیوقوف، دعا سے کی تم نے بات اس کی امی سے؟ سعد نے زیان سے ہی سوال و جواب شروع کر دیے۔ میسج تو کیا تھا میں نے اسے، اس نے جواب نہیں دیا، وہ جلاد بھابی نے اس کو کام میں لگا رکھا ہوگا، زیان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو تم انتظار کرو، ہم روم میں جا رہے ہیں۔ سعد نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ آپ یہ لیپ ٹاپ کی سوچی میں لے کے بیٹھ رہے ہیں؟ سعد نے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ علیزہ کے ماتھے میں بل پڑ گئے۔ علیزہ برداشت نہیں ہوا
ٹائم اس کا تو وہ لیپ ٹاپ کو دیکھنے کے چکر میں تھا۔ آپ اب تم کیسے قسط دیتی نہیں باتوں پر ٹرکاتی ہو، اس سے اب تم قسط دیتی نہیں باتوں پر ٹرکاتی ہو، اس سے اچھا ہے میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاؤں جو میری انگلیوں پر چلتا ہے۔ سعد نے بیڈ پر نیم دراز ہو کر لیپ ٹاپ اس نے پیٹ پر رکھا اور اس میں کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لیزا سعد کو چھوٹی آنکھیں کر کے گور رہی تھی، ماتھے پہ بگڑے بال شہزادہ جیسے نین نقش کٹاؤ دار ہونٹ کی آستینوں سے جھانکتی سی کثرتی بازو۔ صحیح معنی میں علیزہ نے اپنے ہینڈسم شوہر پر نظر کرم فرمایا تھا۔ علیزہ کو آج اپنے اوپر رشک ہوا تھا، اتنا خوبصورت شخص اس کو ملا ہے، بنا مانگے اس کو ایک بہترین جیون ساتھی مل گیا۔ سعد علیزہ کی نظریں خود پہ محسوس کر رہا تھا، لیکن خود ہی لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ علیزہ بے خود اس کے پاس کی اور لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سعد خاموشی سے اس کا بدلہ بدلہ روپ دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر سعد کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا جو بمشکل اس کے ہاتھوں میں آیا، اور پھر باری باری سعد کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے، پھر شرما کر سعد کے سینے میں چھپا لیا۔ میری جان کو شرم آ گئی۔ سعد نے محبت سے علیزہ کو خود میں بیچ لیا۔ زندگی کہاں ہو، پلیز جواب دو۔ تو وہ جب مل کر بات ہوئی نہیں کہ تم نے مجھ سے، زیان نے دکھی دل کے ساتھ میسج کیا۔ آئی ایم سوری زیان میں مزید ہی آج کپڑے دھوئے تھے تو اسی میں پورا دن لگ گیا، امی سے بھی بات نہیں کر پائی۔ زیان کو دعا کا میسج موصول ہوا۔ میسج دیکھ کر زیان کا دل جھوم اٹھا۔ میری جان تو بتا دیتی، تم جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا تمہیں اچھا نہیں لگا۔ سوری زیان، مجھے یاد نہیں رہا، آپ پریشان نہیں ہو کریں، میں آپ کی محبت کی عزت کرتی ہوں، میں نے آپ کے چہرے سے نہیں آپ کے دل سے پیار کیا ہے، آپ کی شرارتوں سے پیار کیا ہے، آپ کے مذاق سے پیار کیا ہے۔ ارے واہ، میری تو لاٹری نکل گئی، تم نے آج بتا ہی دیا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ یہ میں نے کیا کیا؟ دعا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور خود کلامی کی۔ جی زبان سلپ ہوئی۔ دعا نے بیچارگی سے کہا کوئی بات نہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ زیان خوش ہوا۔ اچھا آپ مجھے اپنے بھائی بھابھی کے بارے میں بتائیں، آپ کی بھابھی اتنی چھوٹی اور بھائی اتنے بڑے، پھر بھی دونوں میں اتنی محبت۔ دعا کو بہت تجسس تھا، آخر کیسے زیان کے بڑے بھائی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی اور ان کی زندگی میں سب کچھ اتنا اچھا کیسے؟ ہاں کیوں نہیں، تو سنو۔ زیان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی دعا کو ایک گوشے گزاری۔ واہ، بالکل مووی جیسا ہوا ہے ان کے ساتھ تو۔ زیان آپ کتنے لکی ہیں نا، آپ کے پاس کتنے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ دعا دل سے خوش ہوئی، زندگی تم بھی بہت جلد ان پیارے کرنے والے لوگوں کے بیچ جانے والی ہو۔ زیان نے دعا کو چھیڑا۔ اچھا میں سو رہی ہوں، تھک گئی ہوں بہت۔ دعا سچ میں بہت تھک گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ، خواب میں آ کر تنگ کروں گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ زندگی۔ اور پھر دونوں اپنی آنکھیں کی زندگی خواب بنتے نیندوں کی وادی میں کھو گئے۔ چھوڑے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سعد آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں نا، مجھے یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ سعد پلیز مجھے بچا لیں۔ جان بھائی، مما، نیک بھائی، کوئی کیوں نہیں سن رہا میری آواز؟ پلیز میری مدد کریں، چھوڑو مجھے، ہر طرف اندھیرے ہی درد۔ علیزہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سامنے کون ہے، بس اس کو اتنا محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کو اپنی کار میں کلائی سے پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہے۔ چھوڑو مجھے، سعد پلیز آ جائیں۔ علیزہ کی چیخ پکار جاری تھی کہ اتنے میں علیزہ کے خوبصورت چہرے پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا۔ علیزہ زمین پر گری اور پھر کوئی اس کی کلائی پکڑ کر اسے پھر سے کھینچ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے سعد، بچاؤ، زیان بھائی بھی بچاؤ، علیزہ نے نیند میں بڑبڑائی۔ سعد علیزہ کے برابر میں بیٹھا تھا، وہ علیزہ کو سلا کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ علیزہ کو بڑبڑاتے دیکھا تو قریب آ کر اس کو ہلایا۔ علیزہ اٹھو، کیا ہوا ہے؟ علیزہ ہوش میں آؤ۔ سعد نے علیزہ کے دونوں کندھوں پر پکڑ کر زور سے چھڑے۔ علیزہ ہڑبڑا اٹھی۔ کیا ہوا میری جان؟ سعد نے پھر مکمل سے پوچھا۔ سعد، علیزہ سعد کے گلے لگ گئی۔ سعد، وہ مجھے لے کے جا رہا تھا، اس نے مجھے مارا، میں نے آپ کو کتنا بلایا آپ نہیں آئے۔ کس نے مارا تمہیں؟ سعد نے علیزہ کو خود سے دور کر کے اپنے سامنے کیا۔ وہ مجھے نہیں پتا، آپ نہیں آئے۔ میری جان سنبھالو خود کو، کیا ہو گیا ہے؟ سعد نے پیار سے علیزہ کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ سعد کو ایک دم سے جھٹکا لگا، علیزہ کے دائیں سر پر انگلی کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ سعد نے علیزہ کے گال پر ہاتھ پھیرا تو علیزہ کی زبان سی کی آواز نکلی، یعنی اس کو درد ہو رہا ہے؟ درد ہو رہی یہاں؟ سعد نے اپنی پھول سی بیوی کی حالت دیکھ کر کرب سے پوچھا۔ ہاں، اور یہاں بھی۔ علیزہ نے اپنی کلائی آگے کی، دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا، کلائی پر بھی انگلیوں کے نشان تھے۔ خواب میں کیا کیا دیکھا تم نے؟ سعد نے بتاثر لہجے میں پوچھا۔ علیزہ نے روتے روتے پورا خواب سعد کو سنایا۔ اٹھو مما کے پاس چلتے ہیں، سعد نے نرمی سے کہا۔ علیزہ کو کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال کر روم سے باہر آ گیا۔ یہاں بیٹھو تم۔ سعد نے علیزہ کو صوفے پر اٹھایا، خود کوثر بیگم کے روم میں پاس جا کر انہیں آواز دینے لگا کہ وہ اٹھ جائیں۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی راتوں کوئی کام پڑ گیا ہے تمہیں؟ کوثر بیگم نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے دروازہ کھولا۔ مما، وہ علیزہ دیکھیں آ کر۔ سعد کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کوثر بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا اور صوفے پر بیٹھی علیزہ کی طرف بھاگی،
लेकिन अलीज़ा के चेहरे पर निशान देखकर ठिठकी। साथ तुम जानवर हो, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है तुमने? कौसर बेगम की आवाज़ गुस्से से सातवें आसमान को छू रही थी। शोर सुनकर ज़यान अनी भी कमरे से आ गए। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो साद ने सफाई पेश की। बस कर दो साद, इसकी हालत देखी, क्या कर दिया तुमने? ज़रा तरस नहीं आया तुम्हें इस मासूम पर? कौसर बेगम बोलती बोलती अलीज़ा से साथ बैठ गई। मम्मा साद ने कुछ नहीं किया, साद तो कुछ नहीं कहे। प्लीज़ अलीज़ा तुम इसकी गलती पे पर्दे मत डालो, इसका ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। ज़यान अनी के आगे बढ़कर अलीज़ा का हाल देखो तो इसका भी पारा हाई हो गया। भाई ये क्या किया आपने? मेरी बहन के साथ क्यों किया आपने ऐसे? ज़यान ने उसे कहा। भाई आपने बहुत गलत किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनीक भी आज पीछे न रहा, साथ मुजरिम की तरह सबकी बातें सुन रहा था। कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बस करें आप लोग, मेरे साथ ने कुछ नहीं किया। अलीज़ा सोफे से खड़े होकर सबको चुप करवाया। सब एकदम चुप हो गए। अलीज़ा साथ के पास के प्यार से इसके हाथ में थामा। साथ ने कुछ नहीं किया, सबको गलतफहमी हुई है। इसके बाद अलीज़ा ने ख्वाब वाला सारा वाक़या सबको बताया। सब अपनी अपनी जगह पर शर्मिंदा हो गए। बेटा ख्वाब में ऐसे कैसे हो सकते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आया। कौसर बेगम हैरानी के साथ, मैं कब से सबको यही समझाने की कोशिश करूँ लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। साद ने भी गुस्सा निकाला। बेटा माफ़ कर दो, हमें गलती होगी। कौसर बेगम ने आगे बढ़कर साद का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। कोई बात नहीं मामा, आप प्लीज़ अजीज़ा को देखिए क्या हुआ है, कुछ करें प्लीज़, साद ने बेचारी से कहा। ज़यान बेटा तुम जाओ मौलवी साहब को बुला कर लाओ, मुझे कोई असर लग रहा है। छत पर डरी थी ना काली बिल्ली से? कौसर बेगम ने ज़यान को हुक्म दिया। ज़यान ने फौरन हुक्म की तामील की और निकल गया घर से। अलीज़ा यहाँ आओ बैठो तुम। साद ने अलीज़ा को कंधे से पकड़कर सोफे में बिठाया, खुद भी इसके साथ बैठ गया। सॉरी भाई, अनीक साद के कदम में बैठ गया। साद के घुटने में हाथ रख के शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं छोटे, साद ने प्यार से अनीक का गाल दबाया। भाई गुड़िया ठीक हो जाएगी, आप ऐसे ही उदास ना हो। अनीक ने अपने भाई को देखा जिसके चेहरे पर उदासी अपना डेरा जमाई बैठी थी। ठीक हो जाएगी, साथ में मुश्किल मुस्कुराया। कौसर भी परेशान सी सोफे पे बैठी थी। कुछ देर में ज़यान मौलवी को लेकर आया जो एक गली छोड़ के कर रहते थे। मौलवी साहब ने इस्लाम दुआ के बाद साद ने अलीज़ा के बारे में बताया। मौलवी साहब ने थोड़ी पढ़ाई की और अलीज़ा पर दम किया। आप इस बच्ची को कमरे में ले जाएं, आराम करवाएं। साद बेटा तुम मुझे अपनी कमरा दिखाओ। साद मौलवी साहब को अपने कमरे में ले गया। मौलवी साहब ने कमरे का अच्छी तरह से जायजा लिया, फिर कुछ पढ़कर कमरे में फूंक दिया। बेटा साद अलीज़ा बेटिया में किसी ने काला इल्म करवाया है और इस कमरे में भी अब तुम इसको इस कमरे में नहीं लाना। तुम बस अपना और बीवी का ज़रूरी का सामान ले लो, फिर इसके कमरे को दम करके बंद कर दो। जी मौलवी साहब। साद ने अपने ज़रूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही साद ने अलीज़ा की अलमारी खोली तो साद की आंखें फटी की फटी रह गई। अलीज़ा के कपड़ों पर खून के धब्बे थे जगह जगह। साद ने मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने साद को हिदायत की कि अलीज़ा का सामान छोड़कर सिर्फ अपना तो निकलो यहाँ से। साद ने अपना सामान लिया बाहर आ गया। मौलवी साहब ने दम करके दरवाज़ा बंद कर दिया और एक डोरी पड़कर दरवाजे पर बांध दी। साद ने ये कमरा नहीं खोलना, ना अपनी बीवी को यहाँ आने देना, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं इसे रोक सकता हूँ, ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे एक दोस्त है, वो आलम आमल है, वो शहर से बाहर गया हुआ है और जैसे ही आएगा मैं इसके लेकर आऊँगा। तब तक तुम इस बच्ची को यासीन का पानी पिलाओ। मौलवी साहब ने साद को आगाह किया। ठीक है मौलवी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मौलवी साहब वापस चले गए। साद कौसर के कमरे में चले गए जहाँ अली रहती। आप कैसी हो तुम? साद ने अलीज़ा के पास बैठती हुई पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन दर्द अब भी हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। साद ने अलीज़ा को लिटा दिया। मामा ज़यान के रूम में हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा तुम जाओ। साद ज़यान के कमरे में गया। अलीज़ा बेटा सो जाओ, कब से करवटें बदल रही हो? कौसर बेगम कब से देख रही अलीज़ा सो नहीं पा रही थी। वो मम्मा वो साद को बुलाए, मुझे नींद नहीं आती इनके बगैर। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए कहा। कौसर बेगम को बहुत खुशी हुई। वो ऐसे ही जो चाहती थी इस रिश्ते को कबूल कर ले और इनके दरमियान मोहब्बत की एक मजबूत डोर बन जाए। अच्छा मैं बुलाती हूँ इसको। कौसर बेगम ने उसको रूम से बाहर चली। साद बेटा। कौसर बेगम ने ज़यान के रूम में दाखिल होते ही साद को आवाज़ दी। जी मम्मा। साद उठ गया। वो बेटा अलीज़ा के पास जाओ। मैं सो जाऊँगी ज़यान के पास। इसको नींद नहीं आ रही तुम्हारे बिना। हाँ तो इनको कौन सी आ रही है, इतनी देर ना खुद सोए हैं ना ही मुझे सोने दे रहे हैं। ज़यान कब से साद की हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। साद कभी उठकर बैठ जाता, कभी कमर उड़ाता, कभी उतार देता, कभी उठकर टहलने लग जाता। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मरो तुम यहाँ। साद ज़यान को उजाड़ता रूम से निकल गया। अलीज़ा। साद ने रूम में कदम रखते ही अलीज़ा को पुकारा जो बेड पर इसी के इंतजार में बैठी थी। आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अलीज़ा को मुस्कुराता देख साद ने के बेचैन दिल को करार हुआ।
وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہو تم نا؟ سعد نے علیزے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہو؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سو جاؤ، اب رات بہت ہو گئی ہے۔ سعد نے علیزہ کا ماتھا چوما اور علیزے کو اپنی باہوں میں بھر کر لیٹ گیا۔ علیزہ سعد کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موڑ گئی۔ ایک دن کی شروعات ہوئی اور علیزہ کے لیے ایک نئی مصیبت آ گئی۔ علیزہ نے آنکھ کھولی تو خود کو کوثر بیگم کے روم میں پایا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ یہ تو ماما کا روم ہے۔ ماما کہاں ہے؟ علیزہ نے سوچا، پھر اپنے روم میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے روم کے پاس پہنچی تو اسے دروازے پر ایک ڈوری بندی نظر آئی۔ اف، یہ زیان بھائی، انیک بھائی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ دروازے پر ڈوری ہی باندھ دی اور کچھ نہیں۔ علیزہ نے خود غلامی کرتے دروازہ کھولا اور روم میں داخل ہوئی۔ علیزہ نے کپڑے کی الماری کھولی، اپنے کپڑوں کا حال دیکھ گھبرائی اور کمرے کے دروازے تک بھاگی، لیکن روم کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ علیزہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھلا۔ علیزہ کو آسان خط ہوئے۔ سعد، زیان بھائی، انیک بھائی، مما دروازہ کھولیں۔ علیزہ کمرے میں آوازیں لگا رہی تھی لیکن کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ سعد، دروازہ کھولیں، میرے کمرے میں لائٹ ایک دم سے بند ہوئی۔ سعد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آ جائیں۔ علیزہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی۔ سعد کی آنکھ کھلی تو علیزہ کی نیند کی حالت میں سر کو دائیں بائیں گھما رہی تھی، اپنے ہاتھ بیڈ پر مار رہی تھی۔ سعد، مجھے بچائیں، مجھے بچا لیں۔ سعد علیزہ کی طرف لپکا۔ علیزہ، اٹھو میری جان، اٹھو، کیا ہوئی تمہیں؟ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ لیکن علیزہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ سعد نے جگ میں پانی لیا اور علیزہ کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ علیزہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ سعد نے پوچھا۔ سعد، وہ علیزہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور روتے روتے سعد کی گلے لگ گئی۔ علیزہ کی حالت دیکھ سعد کا دل چاہا کہ علیزہ کو اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا لے۔ علیزہ، بس میری جان، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں روتے۔ سعد علیزہ کے پیچھے سے سلا رہا تھا۔ سعد، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت، پلیز آپ کہیں نہیں جائیے گا مجھے چھوڑ کر۔ علیزہ نے سعد کو سینے میں منہ چھپا کر روتے روتے کہا۔ نہیں جا رہا کہیں بھی، تم رونا بند کرو، اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ سعد نے پیار سے کہا اور علیزہ کو نرمی سے خود سے دور کیا۔ ہم ٹھیک ہے۔ علیزہ بیڈ سے اٹھ گئی، فریش ہونے واش روم گئی۔ علیزہ نے نلکا کھولا اور منہ دھونے لگی لیکن جب اس نے شیشے میں دیکھا تو اس کے چہرے پر خون لگا تھا۔ سعد، خون۔ علیزہ بھاگی واش روم سے باہر آئی۔ کیا ہوا؟ سعد نے علیزہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ سعد، خون، میرے چہرے پر خون لگا ہے۔ علیزہ نے اب چہرہ ہاتھوں سے رگڑا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سعد، لگا ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اچھا، ادھر لاؤ۔ سعد نے علیزہ کو لے کر شیشے کے سامنے کر دیا۔ دیکھو کہاں ہے خون صاف ہے تمہارا چہرہ۔ ابھی نہیں ہے، پہلے تھا۔ علیزہ نے سر جھٹک کر کہا۔ اچھا، آ جاؤ، پہلے ناشتہ کرو۔ سعد علیزہ کو خود سے لگائے روم سے باہر آیا۔ آج یہ لوگ لیٹ اٹھے تھے، انیک اور زیان اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ بچوں، تم اٹھ گئے، آ جاؤ ناشتہ کرو۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مما، آپ رہنے دیں، آج میں اپنی جان کو باہر سے ناشتہ کرواؤں گا اور شاپنگ بھی۔ سعد نے پیار سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو، اچھی بات ہے، تم لے جاؤ اسے باہر، ذرا ذہن فریش ہوگا اس کا۔ سعد علیزہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ باہر اس نے ناشتہ کروایا، علیزہ کو شاپنگ کروائی۔ علیزہ پر سکون تھی، اسے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کسی کی نظروں نے ان دونوں کا ساتھ دیکھ کر اپنی شیطانی دماغ میں نئے پلان بنایا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دعا ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اپنے دل کی بات بتانے رفعت بیگم کے پاس بیٹھ کی۔ امی، وہ مجھے… ارے بولو، کیا ہو گیا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ رفعت بیگم نے گھبرائی ہوئی دعا کو دیکھا۔ امی، وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ارے کیا بات کرنی ہے؟ انگلیاں کیوں مروڑنا بند کرو، توڑو گی کیا؟ امی، کیسے بتاؤں، سمجھ نہیں آ رہا، آپ غصہ تو نہیں کریں گی نا؟ دعا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی لڑکا وڑکا تو پسند نہیں کر لیا تو نے؟ رفعت بیگم نے پر سوچ کہا۔ جی امی۔ دعا کی زبان صرف یہی نکلا۔ آئے میرے بچے، شکر ہے تو نے کوئی لڑکیوں والا کام کیا، تو ہر وقت تو مردوں والا کام کرتی ہے، پیری روزی کمانا، آج تجھے یاد آئی گیا تو لڑکی ہے۔ رفعت بیگم کا ایسا ردم دیکھ تو دعا حیران رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے مجھے؟ جیسے حالات میں کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا نا تو ان منحوس آسم کا جو کہیں سے بھی تیرے لائق نہیں، اور پھر مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے، میری بچی کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، اور پھر اسلام میں بھی تو ہو کے ہیں لڑکی کی پسند جانے۔ رفعت بیگم نے سر سے امی، شکر ہے یا مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے کے لیے۔ دعا نے آگے بڑھ کر رفعت بیگم کے ہاتھ چومے۔ چل اب بتا مجھے، لڑکی کے بارے میں کیا نام ہے، کیا کرتا ہے؟ رفعت بیگم نے لڑکی کے متعلق پوچھا۔ امی، ان کا نام زیان ہے، آفس میں جاب کرتے ہیں، اچھی فیملی سے تعلق ہے۔ ملی کہاں تو اس سے؟ ملی تو کبھی نہیں، موبائل پر دوستی ہوئی تھی میری۔ کیا موبائل پر دوستی کرنے والے لڑکے کوئی اچھے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ وقت گزاری کرتے ہیں بس۔ رفعت بیگم نے تھوڑا سختی سے جواب دیا۔ نہیں امی،
وہ ایسے نہیں ہے، آپ کو یاد ہے میں اس آسم سے کتنی ڈرتی تھی؟ ہاں یاد ہے، لیکن اب تو نہیں ڈرتی نا۔ تو نے اس سے تھپڑ بھی تک مارا تھا۔ آپ کو بولتے ہے اتنا حوصلہ مجھے کہاں سے ہے؟ زیان سے۔ زیان ہے میری ہمت امی، وہ دوسرے جیسے نہیں ہیں جو لڑکی بس کام کرنے کی مشین سمجھے۔ وہ بہت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں۔ انہیں نہیں مجھے بہادر بنایا۔ دعا نے زیان کی تعریفی جو لوگ مشکل سے ہی کرتے تھے۔ اچھا چلیے بتا، دیکھا تو انہیں اس سے کیسا ہے؟ رفعت بیگم نے پیار سے بیٹی کا چہرہ ہاتھ میں لیا۔ امی وہ بالکل شہزادے جیسے ہیں، جیسے آپ نے اس دن کہا تھا نا، شہزادہ ایک مجھے بہانے۔ دعا نے مسکراتے ہوئے کہا، رفعت بیگم نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیٹی کو اس طرح خوش دیکھ کے نہال ہو گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تو اس سے کب ملی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ رفعت بیگم نے حفقے سے کہا، امی وہ میں نے سوچا پہلے میں مل لوں، اگر وہ سچ میں اچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی ان کے بارے میں۔ اور میں ان سے گہرے میں نہیں ملی، پبلک پلیس سے ملی تھی، ایک آئس کریم پارلر میں۔ انہوں نے مجھے ان کے بھائی بھابھی سے ملوایا تھا۔ کیا پہلی ملاقات میں اس نے تجھے بھائی بھابھی سے ملوا دیا؟ رفعت بیگم حیران ہوئی، جی امی، میں اس شرط پر تو ان سے ملنے کے لیے راضی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بھابھی سے ملوائیں گے مجھے۔ امی ان کی بھابھی اتنی پیاری کیوٹ سی ہے۔ دعا نے چہک دیکھا، ارے تو اس کی بھابھی کا بتا رہی ہے یا اس کی بھائی کی بچی کا بتا رہی ہے؟ امی ان کی بھابھی بچی تو ہے کیوٹ سی، عمر اس کی 16 سال کی ہے بس، اور ان کی بھائی کی عمر 26 سال کے ہیں۔ کیا اس بھائی کو شرم نہیں ہے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرتے ہوئے؟ رفعت بیگم دل میں ہمدرد جاگی، امی ان کی شادی کی ایک الگ کہانی، مگر امی آپ ان دونوں کو دیکھو گی نا تو لگے گا ہی نہیں شادی شدہ جوڑا ہے۔ ساتھ کے بھائی بھابھی سے انہی کے انداز میں بات کرتے ہیں، مطلب وہ ایسے نہیں کرتے کہ شادی ہو گئی ہے بڑی ہو جاؤ بچپنا چھوڑ دو۔ بھابھی کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے سامنے ان کی بیوی نہیں کوئی بچی بیٹھی ہو۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ دعا نے اپنی ماں کو مطمئن کیا، چل اچھی بات ہے، اللہ انہیں خوش رکھے آباد رکھے۔ رفعت بیگم نے دل سے دعا کی، اچھا اب تو ایسا کر اس لڑکی کو بول پہلے اپنی ماں سے بات کرائے پھر میں تیرے بھائی سے بات کرواؤں۔ اچھا امی ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی آفس تو میں بزی ہوں گے، رات کو بات کرواؤں گی۔ اس نے دعا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چل ٹھیک ہے اب آرام کرنے دے مجھے، اور تو بھی کر۔ رفعت بیگم نے ڈرتے ہوئے کہا، جی امی۔ دعا بھی لیٹ کی، یہ کہاں ہے آپ کی بیگم؟ فون سے ردا کے ساتھ وزار آواز آئی، وہ نیند کے مزے ہی لے رہی تھی۔ آپ اتنی کیوں تپی ہوئی ہیں میڈم؟ سعد نے ہنستے کہا، سعد بھائی آپ کو ہنسی آ رہی ہے، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آج اتنی ڈانٹ پڑی میری ٹیچر سے۔ ردا نے تب کر کہا، کیا میری بیگم کی وجہ سے؟ کیوں؟ سعد نے ہنسی ثابت کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم ہے نا، کل ان کے بیگ میں نہ غلطی سے میری پریکٹیکل چلا گیا تھا، میں نے سوچا آج دے لوں گی، لیکن وہ نہیں آئی، اور آج پریکٹیکل کا پیریڈ تھا، مس نے مجھے اتنا ڈانٹا اور کلاس سے باہر نکال دیا۔ ردا ہنسی ہوئی تھی، اس طرح سے تو میں سوری کہتا ہوں، علیزی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج میں نے آفس میں چھٹی کی ہے۔ سعد نے ردا کو چھٹی کی وجہ بتائی، کیا ہوا میری پیاری دوست کو؟ ردا سب کچھ بول کر علیزہ کی طبیعت کا پوچھنے لگی، خدا اگر لگ کے دیکھ لو، پریکٹیکل بھی لے جانا۔ سعد نے ردا کو گھر آنے کی دعوت دی۔ ردا تو ویسے بھی تیار ہی بیٹھی رہتی تھی ان کے گھر جانے کے لیے، اس نے فوراً ہاں کر دی، اوکے بھائی میں آتی ہوں، میں کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گی۔ ہاں کھا لینا، میں ماما سے 10 روٹیاں ایکسٹرا بکوا لوں گا۔ سعد نے شرارت سے کہا، بھائی میں اتنا تو نہیں کھاتی جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ ردا نے صدمے سے کہا، رہنے دو بکھی پوری، تم دیکھا ہے میں نے تمہیں کھاتی ہوئی، کھانا کھاتی ہو کم ہو ٹھوسی زیادہ ہو۔ سعد نے ردا کو تنگ کرنا شروع کیا، بھائی آپ میرے کھانے پر نظر رکھتے ہیں، آپ کتنے برے ہیں، جائیں میں نہیں آتی آپ کے گھر۔ ردا نے نروٹے پن سے کہا، ارے میری گڑیا ناراض ہوگی، میں مذاق کر رہا تھا، تم میری پیاری بہن ہو، چلو جلدی سے گھر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ سعد نے مان سے کہا، آپ آئی نا لائن پر، آتی ہوں ابھی۔ ردا ہنستے ہوئے کہا، اوکے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ردا موبائل رکھ کر تیار ہونے چلی گئی، یار بھائی یہ کتنے سوئے گی، اٹھائیں نا اسے۔ انیک کو علیزے کا ایسا سونا برا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ آج گڑیا کو ذرا تنگ نہیں کرنا سمجھتا تھا، نہ ہی اسے باتیں کی، نہ ہنسی مذاق کیا۔ چھوٹے سونے دینا یار، تھک گئی ہے، رات کو بھی صحیح سے نہیں سو پائی، برے خواب آتے ہیں اس کو۔ سعد نے انیک کو پیار سے سمجھایا، اچھا بھائی۔ انیک منہ لٹکا روم سے نکل گیا۔ کیا ہوا چھوٹے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ریان صفحے پہ بیٹھا انیک کا لٹکا ہوا منہ اس کی نظر سے چھپ نہ سکا۔ یار بھائی گڑیا کب ٹھیک ہوگی، دل نہیں لگ رہا اس کے بنا، آج بڑی فکر ہو رہی ہے اس کی، ویسے اس کو تنگ کرتے رہتے ہو۔ تیار نے انیک کو چھیڑا، ہاں کرتا ہوں، لیکن پیار بھی بہت کرتا ہوں، اس سے ایسی سوتی ہوئی ڈرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، خوش کھیلتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ انیک نے اداسی سے کہا، اچھا چل اداس نہ ہو میرے بھائی، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ ریان نے دلاسا دیا، انیک میں دیا، اتنے میں 2 بجے، میں دیکھتا ہوں۔ انیک اٹھ کے کھڑا ہوا، دروازہ کھولتے ہی سامنے وجود کو دیکھا، انیک کی آنکھوں میں غصہ اترا، جبکہ سامنے شخصیت کی آنکھوں میں چمک۔
یہ چمک انیک کو اور زیادہ غصہ دلا گئی۔ آپ کو اپنے گھر میں چین نہیں، جب دیکھو منہ اٹھائے چلی آتی ہیں۔ ہمارے گھر کوئی تمیز بھی ہے کہ یا نہیں؟ بس منہ اٹھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کوئی بندہ پریشان ہے، کوئی مسئلے میں ہے، آپ کو کیا کہا؟ انیک کے الفاظ ردا کے دل کو چھلنی کر کے اور ردا کی برداشت ہی ختم ہوئی۔ آج سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہاں، میں یہاں آپ سے ملنے نہیں، اپنے دوست سے ملنے آئی ہوں جو اس وقت بیمار ہے، سمجھے آپ؟ ردا نے سختی سے کہا۔ بیمار دوست سے ملنے آئی ہو، بہانہ ملنا چاہیے بس تمہیں ہمارے گھر آنے کا۔ ہم آتے ہیں تمہارے گھر جو منہ اٹھائے کہ آ جاتی ہمارے گھر؟ انیک نے تب کا کہا کہ آپ میرے منہ کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ منہ گھر چھوڑ کر دار ساتھ لے کے جاتے ہیں کیا؟ ردا نے غصے میں بھڑکاری۔ پھر تم کیوں ہنس رہے ہو؟ شور کیسا ہے یہ؟ زیان انیک کو ردا کی لڑائی کے مزے لے رہا تھا۔ سعد نے آ کر مزے میں خلل ڈالا۔ وہ بھائی، دروازے پر پتہ نہیں کون آیا ہے، انیک اس سے لڑ رہا ہے۔ زیان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تو تم سے یہ نہیں ہو رہا کہ اٹھ کے دیکھ لو، یہاں بیٹھے مزے لے رہے ہو؟ سعد نے زیان کو آنکھیں دکھائی۔ یار بھائی، اتنے دنوں بعد تو لڑائی سنی ہے، کسی کو یقین کریں، کانوں کو سکون مل رہا ہے بہت۔ زیان نے آہ بھرتے ہوئے کہا، زیان تم کب بڑے ہوگے؟ سعد زیان کو سر پہ سراتا دادے کی پڑا۔ یعنی کہ تم نے کس کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے؟ سعد کی بات سنتے ہی ردا انیک کو دھکا دیتی آ گئی۔ بھائی اچھا ہوا آپ آ گئے، یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، کب سے لڑ رہے مجھ سے۔ ردا نے آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ انیک، یہ کیا بدتمیزی، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ سعد نے انیک کو ڈانٹا۔ مہمان روز روز یہ آئے تو زحمت بن جاتے ہیں۔ انیک بول نہ سکا، سوچ کر رہ گیا۔ سعد ردا کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ ارے پرنسس آئی ہے ہماری، لیکن یہ تمہاری آنکھوں میں دریا کیوں بنا ہوا ہے؟ ردا کے رونے پر زیان نے چوٹ کی۔ وہ آپ کے خڑوس بھائی مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، ردا نے سوسو کرتے ہوئے کہا۔ اور تمہاری یہ مسخرے بھائی تمہاری مدد کرنے کے بجائے تمہاری اور انیک کی لڑائی کے مزے لے رہے تھے۔ سعد نے زیان کو بھی شرمندہ کرنا چاہا۔ سوری پرنسس، مجھے نہیں معلوم تھا تم ہو گیٹ پر، ورنہ میں آ جاتا، زیان نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ زیان تم کب بڑے ہوگے؟ سعد نے مزاری سے کہا، جب میں چاچو بن جاؤں گا۔ زیان نے بڑے مزے سے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ زیان کی بات پر ردا روتے روتے ہنس دی۔ زیان بھائی آپ کتنی فنی ہیں، ردا نے ہنس کیک لگایا۔ یس آئی ایم، زیان کے کالر پکڑ کر اتراتے ہوئے کہا۔ سعد نے دائیں بائیں گردن ہلائی اور الیزا کو اٹھانے روم میں چلا گیا۔ اس بیچ انیک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تم اٹھے؟ میں تمہیں ہی اٹھانے آ رہا تھا، تمہاری دوست آئی ہوئی ہے، سعد نے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ الیزا اپنے دونوں ہاتھ سعد کے گلے میں ڈالے اور سعد کے ماتھے پر بوس دیا۔ تھینک یو میرے خیال رکھنے کے لیے، میری جان، یہ میرا فرض ہے، تمہارا بھی شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ سعد نے الیزا کے ماتھے پر بوس دیا۔ جستجو تھی تجھے پانے کی، اب تمنا ہے تو صرف تیرے ساتھ جینے کی۔ مما آج کھانا زیادہ پکایا نا، بھوکی آئی ہوئی ہے نا ہمارے گھر ایک۔ سعد نے ردا کو چھیڑا۔ اس وقت سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور سعد نے ردا کی ٹانگ کھینچنی شروع کی۔ میں بھوکی نظر آتی ہوں آپ کو سعد بھائی؟ نہیں تنگ کرو تم میری بیٹی کو سعد۔ کوثر بیگم نے ردا کا ساتھ دیا۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، یہ تو خوش ہے، خود ہی چڑ رہی ہے، میں نے تو سچ کہا ہے۔ سعد اب بھی آواز نہ آیا۔ الیزا سمجھاؤ اپنے شوہر کو۔ ردا نے الیزا کا سہارا لیا۔ نہیں تنگ کرے نا سعد۔ الیزا نے اپنے دوست کا ساتھ دیا۔ یار میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، جاؤ، میں بولتا ہی نہیں۔ سعد مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ سب مسکرا کر کھانے میں لگ گئے۔ انیک برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ پرنسس تمہاری ایج کیا ہے؟ زیان کو سب کا خاموش بیٹھا اچھا نہیں لگا۔ میں 17 سال کی ہوں بھائی، ردا نے جواب دیا۔ ہمارا انیک 22 سال کا ہے، کچھ تو ہو جائے گا، زیان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ انیک نے غصے سے کہا۔ کچھ نہیں یار، تمہاری دوستی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دوستی ہو سکتی ہے تم دونوں کی، زیان نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ زیان کی بات پر ردا کھل اٹھی، لیکن انیک کی بات سن کر منہ بن گیا۔ میں اور اس طرح سے دوستی کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے خڑوس اور بدتمیز سے دوستی کرنے کا۔ زیان ان دونوں کی لڑائی کڑا کر اب بڑے مزے سے صوفے پر ٹانگ پھیلائے ان کی لڑائی انجوائے کر رہا تھا۔ کوثر بیگم کا دل چاہا ایک تھپڑ لگائے زیان کو۔ سعد خشمگین نظروں سے زیان کو گھور رہا تھا۔ الیزا مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی۔ میں بدتمیز، اپنے بارے میں کیا ہے تمہاری زبان دراز لڑکی؟ انیک نے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ میں نے کس سے زبان درازی کی ہے؟ ردا نے جل کر کہا۔ مجھ سے زبان درازی کی ہے تم نے؟ اوہ، آپ بڑے میرے ابو لگے ہیں نا جو آپ کی بدتمیزیوں کا جواب نہ دوں میں۔ ردا انیک پر باڑی پڑ رہی تھی۔ اف، باڑ میں جاؤ تم۔ انیک اپنی مٹھیوں بیجی اور کمرے میں چلا گیا۔ ردا بھی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ زیان دل چاہتا ہے تمہارا سر پھوڑ دوں، جس میں خرافاتی منصوبے بنتے ہیں، سعد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ردا گڑیا چلو گھر چھوڑ دوں تمہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، سعد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے بھائی چلیں۔ ردا زیان کی ڈانٹ پڑنے پر مسکراتی ہوئی سب سے مل کر چلی گئی۔
साथ भाई ज़यान भाई सच में आपके घर की रौनक है। वो ना होना तो घर में हंसे भी ना कोई। रदा ने ड्राइव करते साथ को कहा, हाँ सही कह रही, रौनक है वो हमारे घर की, बस शरारती बहुत है। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा, दुआ भाभी आएगी ना सीधा कर देगी इनको। अरे वो बेचारी तो बहुत सीधी सादी लड़की है, इस पहाड़ को काबू करना इस मासूम के बस के नहीं। इसके बच्चे सुधारेंगे इसको। साथ ने ज़यान के बच्चे को सोच लिया। रदर खड़खड़ा कर हंसी। कहाँ गई थी बेटा तुम, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आयला बेगम रदा की वालदा ने रदा को घर में दाखिल होते पूछा। मैं अपनी फ्रेंड के घर में थी मॉम। रदा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ऐसी कौन सी फ्रेंड बना ली तुमने जो इसके घर जाकर तुम्हें अपने घर को भूल जाती हो। आयला बेगम ने रदा के पास बैठते कहा, अपने घर याद रखूं क्यों मैं यहाँ, परवाह किसको है मेरी। रदा ने जफर किया। मेरी जान ऐसी बातें क्यों करती हो तुम, हम तुम्हारे साथ हो ना हो लेकिन हम कभी तुम्हें भूलते नहीं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बस काम की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाते। आयला बेगम ने रद्दा को खुद से लगाते हुए कहा, तो छोड़े ना ऐसा काम जो अपनों को दूर कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मोम, मुझे बस आपकी और डैड की जरूरत है बस। रद्दा ने हंसी होगी। बस बेटा कुछ दिन और इंतजार कर लो, लास्ट प्रोजेक्ट है, कुछ महीने में कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा सारा टाइम तुम्हारा। आयला बेगम ने रद्दा को खुशी की उम्मीद दी। सच्ची मोम। रद्दा खुशी के मारे आयला बेगम के गले लगी। मेरी प्यारी बेटी। आयला बेगम ने रद्दा को अपनी ममता के होश में लिया। आप मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बताओ, कौन है और इसके घर वाले, वो बुरा तो नहीं मानते ना तुम जाती हो तो। आयला बेगम ने रद्दा के मतलब की बात की। अब रद्दा शुरू हो चुकी थी अपनी दोस्त उसके घर वाले को बताने में। आयला बेगम अपनी लाडली बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थी और अलीज़े और इसकी फैमिली के बारे में जानकर मुतमईन भी थी कि इनकी बेटी को अच्छे लोगों की सोबत मिली। तियान बहुत थका हुआ था, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। कल रात को वो रूम में आते ही सो गया था। दुआ से बात करना भी याद नहीं रहा इसको। दुआ बेचारी मैसेज करती रही लेकिन जब ज़यान का रिप्लाई नहीं आया तो वो भी सो गई। साथ अलीज़े आज भी कौसर बेगम के कमरे में सो रहे थे और कौसर बेगम ज़यान के कमरे में। अनीक रदा को चुड़ैल बंदरिया चिपकीली बिल्ली जैसे लकब से नवाजता अपने पेपर की तैयारी करके सो गया था। मुझे एलिजा को साथ से दूर करना है लेकिन मैंने आज ही देखा है वो तो बड़े मजे मजे से इसके साथ शॉपिंग कर रही है, वो भी सही सलामत। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, चिड़िया सी दिल रखने वाली लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया, वो हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ। ठीक है मैं इस लड़की को इस लड़के से दूर कर दूंगा। मुझे इस लड़की की कोई तस्वीर दो। हाँ बाबा क्यों नहीं, मैं कल ला दूंगी, मेरे मोबाइल में है इसकी तस्वीर, कल प्रिंट करवा कर ला दूंगी। लेकिन मेरे साथ को कुछ नहीं होना चाहिए, बेफिक्र रहो, लड़के को कुछ नहीं होगा। अब तू जा यहाँ से, काम करने दे मुझे कौन सा शौक है यहाँ रुकने का। जा रही हूँ। सुबह होते ही कौसर बेगम के घर की रौनक अपने अपने काम पर निकल गई लेकिन अलीज़ा अभी भी घर में थी। इसके साथ वक्फे वक्फे से जो वाकयात पेश आ रहे थे साद ने फिलहाल इसे घर रखने ही बेहतर समझा। अलीज़ा बेटा तुम्हें थोड़ी देर घर में रह लोगी, मैं बस आटा लेकर आ रही हूँ, खत्म हो गया है, लड़कों से मंगवाना भूल गई थी। कौसर बेगम ने अलीज़ा से कहा जो किचन में बर्तन धो रही थी। नहीं मामा प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, मुझे डर लग रहा है। अलीज़ा ने रोने को तैयार थी। अच्छा तुम रोना नहीं, मैं नहीं जा रही कहीं, तुम्हारे पास ही हूँ। कौसर बेगम ने अलीज़ा को प्यार से खुद से लगाया। ज़यान को क्या हो गया है, बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे, कहीं नाराज तो नहीं। लेकिन वो तो मुझसे कभी नाराज नहीं होते, मसरूफ होंगे जरूर। दुआ खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। अनीक के पेपर चल रहे थे, वो जल्दी घर आ गया। हेलो गुड़िया, आई तो दौरा नहीं पड़ना तुम्हें। अनीक फ्रेश होकर रूम से निकला। अलीज़ा को सोफे में बैठा देखा तो छड़े बिना न रह सका। मुझे कोई दौरे नहीं पड़ता समझे आप, अलीज़ा ने मासूम से जवाब दिया। ओहो दौरे नहीं पड़ते तो पागलपन के झटके लगते हैं। अनीक अलीज़ा के सर पर अखड़ हुआ। आप मुझे पागल कह रहे हैं। अलीज़ा ने सोफे पे खड़े होते अनीक की आंखों में आंखें डाल कहा, हाँ तो पागल नहीं तो समझदार कहूँ। अनीक ने दिल चला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। अलीज़ा तो 2 कदम पीछे हुआ। अनीक भाई मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अलीज़ा चिल्लाती हुई अनीक की तरफ भागी। इससे पहले कि अनीक आगे भागे, रुके, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने मुझे पागल कहा। अलीज़ा अनीक के पीछे थी। दोनों की आवाज़ें पूरे घर में सुनाई दे रही थी। कौसर बेगम तक खामोशी से अपने काम में लगी रही। घर के इस शोर को भी वो बहुत मिस कर रही थी। ओह मैं ले आई साथ की तस्वीर, लेकिन खबरदार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो नहीं पहुंच गया नुकसान तो मेरी रकम याद रखो। हाँ लो आधी रकम, अभी तो लो, आधी काम होने के बाद। इस लड़की ने पैसे इस बाबा के हाथ में थमाए। ठीक है लड़की, हो जाएगा तेरा काम। ठीक है। वो अपना पर्स संभाल दी, वहां से निकल आई। सब आ जाओ, खाना तैयार है। कौसर बेगम ने सबको आवाज दी। आ रहे हैं। सब ने एक साथ आवाज लगाई। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। नहीं थोड़ी बातों करने के बाद अपने पेपर की तैयारी करने चला गया। ज़यान जी भाई, ज़यान गुड़िया के साथ लूडो खेलने में मसरूफ थे। मौलवी साहब जाओ इनसे पूछ के आओ इनकी दोस्त कब तक आएंगे। भाई गेम खत्म हो जाए फिर बता चाहता हूँ। ज़यान ने गोटे चलाते कहा। ज़यान अभी इसी वक्त जाओ।
سعد نے سچی سے کہا اف یار جا رہا ہوں آپ میرے بدلے کھیلیں۔ زیان نے سعد کو کندھے سے پکڑ کر اپنی جگہ اٹھایا۔ یار کیا ہے تمہیں پتہ ہے نا میں نہیں کھیلتا یہ بکواس کھیل۔ سعد نے منہ بنایا آپ ڈرتے ہیں نا ڈرتے ہیں کیا مجھ سے ہارنے سے؟ علیزے نے سعد کو کھیلنے پر مجبور کیا۔ اوہ تو بیگم سایہ بات ہے چنے دیکھتے ہیں آپ کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ سعد نے دلچسپی سے اپنی چھوٹی سی بیوی کی نظروں کو سارے میں لیتے ہوئے کہا۔ علیزہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ شرماتی رہو گی کھیلو گی نہیں؟ سعد نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ اپنی چھچوریاں پائیاں بند کریں گے؟ علیزے نے سعد کے ہاتھ پکڑنے کو چھچوری کا نام لیا۔ ابھی چھچوریاں کہاں کی ہیں میں نے؟ سعد نے علیزے کو ایک ہی جھٹکا دیا اور سعد کے سینے سے آ لگی۔ ان دونوں کے بیچ میں رکھے لوڈو کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ علیزہ آدھی لوڈو پر تھی اور آدھی سعد کی گود میں۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور پھر وہیں ٹھہر گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ چائے پینے کے ارادے سے کمرے سے نکلنے والی ایک نے چپکے سے یہ منظر اپنے موبائل میں قید کیا۔ اب وہی دونوں کی درگل بتانے کے ارادے سے کوثر بیگم کے پاس آیا اور ان کو کھینچ کے کمرے سے باہر لایا۔ کوثر بیگم کی آنکھیں اور منہ دونوں ان کو دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم دونوں کو کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ کوثر بیگم کی غصے سے بھری آواز دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تو دونوں ایک دوسرے سے لگ ہوئے۔ میں آئی۔ علیزہ تو اٹھ کر اپنے روم میں بھاگ گئی۔ وہ بچی ہے تم تو کچھ شرم کر لو، اس گھر میں تمہارے دو جوان بھائی بھی ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ ان شیطانوں میں کوئی اثر نہیں پڑنے والا، مجھ سے تو دو ہاتھ آگے نکلیں گے۔ سعد آہر کا زیان علی کا بڑا بھائی تھا، شرمندہ کیسے ہو جاتا؟ کیا کروں میں تم تینوں کو، ایک سے بڑھ کر ایک ہو تم۔ کوثر بیگم سلویں سراتی زیان کے کمرے میں چلی گئی جو علیزے کے ٹھیک ہونے تک ان کا ٹھکانہ تھا۔ یہ تم نے کیا نا؟ سعد نے انیک کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اپنے کمرے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھ کر یہ سب کرو گے تو یہی ہوگا نا؟ انیک لاپرواہی سے کہتا آگے بڑھا۔ اگلی پل انیک کی گدی سعد کے ہاتھ میں تھی۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ سعد نے انیک کو گدی سے پکڑے ہی اپنی طرف موڑا۔ نہیں بھائی میں تو بس یہ کہہ رہا تھا اچھی بات نہیں ہے نا، ایسے نظر بھی لگ جاتی ہے محبت کو۔ انیک نے جلدی سے اپنا بیان بدلا۔ اوہ اچھا چلو چھوڑ دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے تم؟ سعد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ انیک چپتے ہی اپنے روم میں بھاگا۔ بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کل آ جائیں گے ان کے دوست۔ زیان خوشخبری خبر لایا تھا۔ شکر خدا کا اب میری علیزہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سعد نے شکر کیا۔ جی بھائی میری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ بھائی لوڈو کون جیتا؟ زیان نے سعد سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ یار تو اپنے لوڈو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سعد کہہ کر روم میں چلا گیا۔ زیان نے جب صوفے پہ بڑا لوڈو کو دیکھا تو اس کا منہ تر گیا۔ ہاں یہ ظالم میں نے لوڈو کا کیا کیا؟ زیان نے لوڈو کی لاش اٹھا کر دکھی دل کے ساتھ ڈسٹ بین میں ڈال دی۔ خود سونے چلا گیا۔ کوثر بیگم کی موجودگی کی وجہ سے زیان دعا سے بات نہیں کر سکا اور وہاں دعا پر قیامت ٹوٹی پڑی تھی۔ دعا کے بھائی نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر 2 دن بعد دعا کا سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہ رو میری بچی، اوپر والا سب ٹھیک کرے گا۔ رفعت بیگم دعا کو تسلی دے رہی تھی۔ ابھی کچھ کریں، بھائی کو سمجھائیں، میں اتنی عیاش آدمی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ دعا اپنی ماں کی گود میں سر رکھ رو کے ہلکان ہو رہی تھی۔ بیٹا تو زیان سے بات کر۔ رفعت بیگم نے دعا کا سر تھپکاتے کو امی وہ پتہ نہیں کہاں مصروف ہے، میرے میسج کالز کا رپلائی بھی نہیں دے رہے۔ دعا نے روتے روتے کہا۔ ہائے میری بچی تو رو نہیں، میں کروں گی دوبارہ بات تیرے بھائی سے۔ میں آج ہی تیرے لیے کچھ نہ کچھ کر سکی، لیکن اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تیری زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ رفعت بیگم نے ایک عزم سے کہا۔ امی آپ کیا کریں گی؟ میری بچی تو پریشان نہیں ہو، جو بھی کروں گی تیرے حق میں بہتری کروں گی۔ چل اب سو جا، رات بہت ہو گئی ہے۔ دونوں ماں بیٹی اپنے اپنے دکھ سے پیچھے چھڑاتی سو گئی۔ زیان سے اٹھا دعا کی کافی سارے میسج آئے تھے، یہ سب میں یہی تھا۔ زیان آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کی فکر ہو، پلیز مجھے جواب دیں۔ زیان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ میری زندگی لو یو زندگی تم پریشان نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گھر میں تھوڑی پرابلم ہے اس لیے تم سے بات نہیں کر پا رہا۔ جیسے ہی موقع ملے گا میں خود میسج کروں گا۔ سوری میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ زیان نے میسج سینڈ کیا۔ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ سعد کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ سعد علیزے کا ہاتھ پکڑ ایک گھنے جنگل میں چلے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ علیزے بھی کھینچتی چلی جا رہی۔ سعد بتائیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیزہ نے دوبارہ پوچھا، لیکن سعد نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سعد مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ سعد آہستہ چلے، میں گر جاؤں گی۔ علیزہ کی آواز سعد کو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس پاگلوں کی طرح ہنردار پتھریلے جنگلات سے علیزہ کو کھینچتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ علیزہ کے پاؤں پر نوکیلے پتھر لگے اور خون علیزہ کے پیر کو بھگو گیا۔ علیزہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سعد نے پیچھے مڑ کر علیزہ کو دیکھا تو علیزہ کو وہ سعد نہ لگا جو اس کے ساتھ اس کی کے سعد کی آنکھوں میں ہمیشہ محبت تھی، لیکن اس سعد کی آنکھوں میں سوائے نفرت کے کچھ نہیں۔ وہ کوئی وحشی لگ رہا تھا۔ آنکھیں ضرور سے زیادہ لال تھی، جیسے اس کا سارا خون آنکھوں میں جمع ہو۔ علیزہ سعد کو دیکھ کر ہوش سے بھگانے لگی۔ سعد آپ کو کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ سعد نے ایک جھٹکے سے علیزہ کو کھڑا کیا،
پھر خود سے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ سعد کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ سعد پلیز رک جائیں۔ آؤچ! علیزہ کے جسم میں خاردار پتے اپنے نشان چھوڑ رہے تھے، لیکن سعد کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ایک گہری کھائی پر جنگل ختم ہوا۔ سعد نے وہ کھائی دیکھی، پھر روتی بلکتی علیزہ کو اس کے چہرے پر اسرار سے مسکراہٹ پھیلی۔ اگلے ہی لمحے سعد نے علیزہ کو اس کھائی میں پھینک دیا۔ علیزہ کی چیخوں کے ساتھ سعد کی خوفناک ہنسی جنگل میں گونجی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ علیزہ کی آنکھیں کھولی۔ سعد بال بنا رہا تھا۔ علیزہ کی چیخنے کی آواز سن کر بھاگتا ہوا علیزہ کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری جان؟ دور رہیں مجھ سے، آپ میرے ساتھ نہیں، دور رہیں۔ علیزہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ علیزہ میں ساتھ ہوں تمہارا، نہیں نہیں، دور رہیں مجھ سے، تم میرے ساتھ نہیں ہو، شیطان ہو تم۔ مما، زیان بھائی بچائیں مجھے۔ کوثر بیگم، زیان علیزہ کی چیخیں سن کر کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دونوں روم میں داخل ہوتے علیزہ کو چیخ پکار کرتے دیکھا۔ سعد علیزہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن علیزہ سعد سے ہی ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ مما مما، یہ سعد نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ جانور ہے جو مجھے مارنے آیا ہے، یہ مجھے مار دے گا، مجھے بچائیں مما۔ بیٹا یہ سعد ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کوثر بیگم نے نرمی سے کہا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی مما؟ یہ شیطان ہے، سعد کا روپ لے کے آیا ہے۔ زیان بھائی مما کو سمجھا، یہ شیطان ہے، یہ مجھے لے جائے گا، مجھے کھائی میں پھینک دے گا۔ اب وہ زیان کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ اچھا اچھا گڑیا، میں سمجھ گیا۔ زیان نرمی سے علیزہ کو سر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زیان، میں اس کی ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ سعد نے افسوس سے کہا۔ بھائی پلیز، میں ہوں اس کے پاس، یہ بہت ڈری ہوئی ہے، اس نے شاید آپ کے متعلق کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، اس لیے یہ آپ سے ڈر رہی ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں پلیز۔ ہاں بیٹا، زیان ٹھیک ہی رہے، تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، کوثر بیگم نے سعد کو جانے کا کہا۔ سعد دل میں دکھ کی آنکھوں میں آنسو نیمی لیے روم سے باہر نکل آیا۔ زیان علیزہ کو لے کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میری گڑیا، میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہے۔ زیان نے محبت سے علیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بھائی آپ کو کہیں نہیں جائیں گا، وہ شیطان پھر آ جائے گا۔ علیزہ نے زیان کے سینے پر سر رکھا۔ نہیں میری جان، ابھی تمہارے بھائی زندہ ہیں، میں کسی شیطان کو نہیں آنے دوں گا اپنے گڑیے کے پاس۔ زیان نے علیزہ کو بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ کوثر بیگم سعد کے پاس باہر چلی گئی۔ سعد بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ کوثر بیگم نے سعد کو دلاسا دی۔ مما، وہ میری بیوی ہے، محبت کرتا ہوں میں اس سے، اس کو نقصان یہاں پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے؟ سعد کو سچ میں بہت دکھ ہوا۔ بیٹا وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، تم جانتے ہو اس پر کالا علم ہوا ہے۔ بیٹا ایسا نہیں سوچو، وہ بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ بیٹا آج عالم صاحب آ جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے کر دیں گے، اور تم سنبھالو خود کو، تم ایسا کرو گے نا، کرو ناشتہ کرو، آفس چلے جاؤ، تم اس کے سامنے رہو گے تو وہ ڈرے گی، میں زیان سے کہوں گی وہ رک جائے گا اس کے پاس۔ کوثر بیگم نے پیار سے سعد کو سمجھایا۔ ماما میں اس کو چھوڑ کر نہیں، جس نے میری جان کے ساتھ یہ سب کیا، بس پتہ چل جائے مجھے ایک بار اس کا۔ سعد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ انیک پیپر دے کر گھر جا رہا تھا جب اسے ردا اپنی کار سے نکل کر بیوٹی سیلون میں داخل ہوتی نظر آئی۔ چڑیل اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرانے کے لیے سیلون آئی ہے۔ انیک نے مسکراتے ہوئے اپنے شیطانی دماغ پر کام کو لگایا۔ میں بدتمیز ہوں نا، ابھی بتاتا ہوں چڑیل کو، انیک بڑبڑایا۔ پھر ایک پیپر لے کر اس میں کچھ لکھو اور ڈرائیور کو بھیج کر اس نے وہ پیپر علیزہ کی کار میں پیچھے چپکا دیا اور خود ایک کونے میں کھڑا ہو کر ردا کا انتظار کرنے لگا۔ ردا سیلون سے آئی تو اس کا ہیئر سٹائل چینج تھا، مطلب وہ ہیئر سیٹ کرنے آئی تھی۔ چڑیل اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے سیلون آئی ہے۔ آج کیا کوئی چڑیلوں کا فنکشن شو ہے جس میں تمہیں ڈائن کا ایوارڈ سے نوازا جائے گا؟ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم ہی یہ شو جیتو گی۔ اپنی گاڑی پر لگے پیپر پر لکھی تحریر پڑھ کر ردا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن جب ردا کو یاد آیا چڑیل تو اس سے انیک کہتا ہے، کسی اور میں تو اتنی ہمت نہیں، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے آس پاس نظریں گھمائی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے وہ پیپر گاڑی سے ہٹائے اور اسے چوم کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ انیک کا رد عمل دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ اسے لگا تھا وہ غصے میں پیپر پھاڑ دے گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ انیک جو ردا کو تنگ کرنے کے ارادے سے وہاں کھڑا تھا، اب خود غصے میں جلتا بھونتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دعا نے زیان کا میسج پڑھا تو وہ اور پریشان ہوگی، کہیں میری وجہ سے تو ان کی گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اسے کہتا ہے زیان کی ماما راضی نہ ہو، زیان ان کو بنا رہا ہو، کہیں میری وجہ سے ان کی گھر لڑائی کی جھگڑا نہیں ہو۔ نہیں، میں اب زیان کو تنگ نہیں کروں گی، ان سے بات نہیں کروں گی، میں اپنا فیصلہ رب پر چھوڑتی ہوں۔ علیزہ پورا دن زیان سے چپکی رہی اور روم سے باہر تک نہیں نکلی، راضی نہیں تھی اور نہ ہی زیان کو اپنے پاس رکھنے دے رہی تھی۔ زیان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ ڈر کی وجہ سے علیزہ کو تھوڑا بخار بھی ہو گیا۔ سارا دن وہ اس کے لاڈ اٹھاتا رہا، اس کی ذمہ داری میں لگا رہا۔ وہ آفس جا نہ جا سکا، نہ دعا سے بات کر سکا۔
अनीक घर आए तो खाना खाकर वो भी रूम में बंद हो गया। इस बार रद्दा की इस हरकत का ख्याल आया। आखिर रिदा ने गुस्सा क्यों नहीं किया? क्या इस पेपर को फाड़ क्यों नहीं दिया? अनीक यही सोचता सोचता नींद की वादियों में खो गया। शाम का वक्त और साथ घर आया तो इसका लीजा को देखने को चाहा और सफेद से मिलकर लीजा के पास गया। लीजा जयान का एक हाथ पकड़े सो रही थी। जयान लीजा से कुछ दूर बेड पर आंखें मूंदे नींद दराज था। दरवाजे की आवाज पर इसकी आंखें खोली तो साथ सामने था। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेबी की पैदाइश हुई है जिसको मैं सुबह से संभाल रहा हूँ। जियान ने सीधे होते हुए साद को बैठने की जगह दी। साद हल्का सा मुस्कुराया। अब कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है पर डर रही है बहुत, उठने में नहीं दे रही मुझे, इसको बुखार भी हो गया था, दवा खिलाकर सुलाया है मैंने अभी। जियान ने लीजा की तबीयत साद को आगाह किया। मौलवी साहब नहीं आए आलम को लेकर? नहीं, मम्मा गई थी मौलवी साहब के पास, वो आलम कल आएगा, आज किसी वजह से नहीं आ सका। ठीक है तुम जाओ आराम करो, मैं हूँ यहाँ। ठीक है भाई। जियान ने लीजा के हाथों से अपना हाथ निकालना चाहा तो उठ गई। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर जियान भाई? लीजा ने जियान का हाथ और मजबूती से पकड़ा। गुड़िया भाई है यहाँ, मैं आराम करके आऊंगा थोड़ा सा। जियान ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया। रात की तरफ देखते एलिजे की आंखों में नमकीन पानी चमक गया। इसको अब भी साथ में वो ख्वाब साद वाला नजर आ रहा था। नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं, ये शैतान है। साथ प्लीज। साद एलिजा को देखकर मुस्कुराया था। एलिजा के रद्द अमल पर साद की मुस्कुराहट मदम पड़ी। मैं तुम्हारा ही साथ हूँ तो मुझसे क्यों डर रही हो? साद ने नरमी से कहा। नहीं जयान भाई, ये शैतान है, इनको भगाएं। एलिजा चीखती चिल्लाती जयान के पीछे छुप गई। कौसर बेगम अनीक भी रूम में आ गए थे। क्या हो रहा है? अनीक को सुबह वाला वाकये के बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए इसने नासमझी से सबको देखकर पूछा। साथ बिना कुछ किए रूम से निकल गया। कौसर बेगम भी साथ के पीछे निकल गई। अनीक जयान एलिजा के पास बैठ। क्या हुआ, मुझे कोई कुछ बताएगा? जयान ने सुबह वाला और अभी वाला सारा किस्सा नीक की कोशिश गुजारा। एलिजा डरे से मैं जयान से चिपकी बैठी थी। साथ बेटा तुम ठीक हो? कौसर बेगम ने साथ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं कैसे ठीक हो सकता मामा? अलीजी की ऐसी हालत देखकर वो कितनी डर रही है मुझसे, कितना बर्दाश्त करूं मैं? इसके पास जाना चाहता हूँ, इसके साथ इसका दुख बांटना चाहता हूँ, इसे अपने सीने लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे देखते ही डर जाती है। मामा बेटा हिम्मत रखो मेरी जान, बस आज की बात है और मैं कल मौलवी साहब के आलम को लेकर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कौसर बेगम ने प्यार से साद का माथा चूमा। साद खामोशी से अपने रूम में चला गया। फैज तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लड़का अच्छा नहीं, हमारी दुआ इसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। बेटा दिमाग से नहीं दिल से सोच। रिफत बेगम अपनी बेटी के लिए अपने बेटे से लोच रही थी। अम्मी क्या हो गया? अच्छा लड़के देखा वाला है, फिर करीब में है, वो जैस का भी ख्वाहिशमंद नहीं और करीब ही रहते हैं, जब तुम्हारा दिल चाहेगा मिलने चली जाना। और क्या चाहिए तुम्हें? फैज ने मिजारी से कहा। तू जानता नहीं इसके याश को चेहरे पर अच्छाई का कोट समझाए घूमता है और इसकी नजर में दुआ के लिए हौस के सिवा कुछ नहीं नजर आता। तुझे कहाँ से अच्छा लगता है वो? रिफत बेगम ने सती कहा। अम्मी क्या कहा आपने? मेरे भाई याश, खुदा को खौफ कर अम्मी, मेरा भाई बाकरदार इंसान है, दुआ से मोहब्बत करते हैं, बहुत खुश रखेंगे इसे। अरे आपको तो मेरी बाई के पाँव दो दो पीने चाहिए जो बिना जेज की किसी शर्त के दो जोड़ों में आपकी बेटी को प्यार के लेके जा रहा है। समरीन ने अपने भाई की बुराई न सुनी। दुआ अपने कमरे में बैठी सबकी आवाजें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। अरे तेरे भाई में तो पर्दा ही डालेगी ना अपने भाई की बुराइयों पर। रिफत बेगम ने समरीन को नहीं बख्शा। अम्मी बस करें, मैंने फैसला कर दिया, सादगी से निकाह होगा। आसम बस और बहस नहीं सुनती। फैज अपने कहता घर से बाहर निकल गया। दुआ का इंतजाम हो जाए फिर करवाती हूँ मैं आपका भी कोई इंतजाम। समरीन बदतमीजी से कहती अपने कमरे में चलेगी। रिफत बेगम मुंह लटकाए अपने कमरे में आई। ना रो मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, तेरी शादी कभी सबीस ने नहीं होने देगी। रिफत बेगम अभी भी अपने फैसले पर अड़ी थी। अम्मी अब क्या करेंगी? दुआ ने रोते हुए कहा। मेरे बच्चे तू रो नहीं, तेरी माँ है ना, वो तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। रिफत बेगम ने प्यार से कहा और दुआ अपनी माँ के गले लगी। अनीक के हाथ का लिखा पेपर मेरे हाथ में है। वाह इसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। रिदा जब से घर आई थी पागलों तेरा इस पेपर को चूम रही थी। बस वो दिन जल्दी आएगा अनीक जब आपको ये छेड़छाड़ मोहब्बत में बदल जाएगी। रिदा ने पेपर को अपने सीने से लगाए दुआएं मोहब्बत की। मैं दीवानी हूँ तेरी, तुझे दीवाना बनाना बाकी है। अलीज़े गुड़िया खा लो, जिद नहीं करते मेरी जान। जयान अलीज़े को दलिया खिला रहा था लेकिन अलीज़े का दलिया खाने का कोई मूड नहीं था। क्या हो रहा है? अनीक ने रूम में दाखिल होते कहा। यार देख कुड़िया को बुखार है, मैं कब से दलिया खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, खा नहीं रही, कह रही है चावल खाने हैं। दिया ने बाजारी को। ओह तो ये बात है। अनीक को वो दिन याद आ गया जो बीमार था। अलीज़े ने जबरदस्ती से खिचड़ी खिलाई थी। इतनी सी बात, लाओ मैं खिलाऊं। अनीक ने जयान के हाथ से दलिया की प्लेट ले ली और खुद अलीज़े के सामने बैठ के खुला भी देखो जरा। जयान थोड़ी हाथ पर टकाए बैठा। गुड़िया तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ने कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे? आह क्या आप? ये निशाना तीर पर था।
अलीज़े ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, अनीक ने अलीज़े के मुंह में खुलता देख तो जल्दी से दलिये से बड़ा चम्मच अलीज़े के मुंह में डाल दिया। जियान ने कहकर लगाया। अलीज़े बुरा सा मुंह बनाकर दलिया हल्के से उतारने लगी। अब मजा आया, इस दिन कैसे खिलाई थी मुझे खिचड़ी, अब सारे बदले लूंगा मैं। अनिक ने अलीज़े को मुस्कुराया। अब वो इसी तरह बहाने बहाने अलीज़े को दलिया खिला रहा था। साथ रियान के रूम में लेटा अलीज़े की यादें में खोया था। इसका हंसना, वो बोलना, साथ के कंधे पर गंदे हैं, छिछोरे हैं, साथ के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आई थी। आज रात नींद साथ की आंखों से रोड की थी। अलीज़े ने सारी रात रियान को जगाया था। सर दबाओ, दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही मुझे, साथ कहाँ है मेरे यार, गुड़िया सो जा, मुझे नींद आ रही है। रियान ने ऊँघते हुए कहा। रियान की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे इसकी माँ होती है, जो माई बनी हुई रात को बच्चे ना सोने देते हैं और दिन के आराम न करने ना दे। भाई साथ को बुलाए ना। गुड़िया भाई जरूरी काम से गए हुए हैं, वो जानता था साथ को देखेगी तो फिर डर जाएगी, इसलिए इसने झूठ बोला। सारी रात ऐसे ही गुजरी रही। सुबह अनीक यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था कि डर बजी। वो अपनी बाइक की चाबी और एग्जाम फाइल उठाता दरवाजे की तरफ बैठा। अनीक ने दरवाजा खोला। रद्दा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। रिदा ने इस्लाम किया। हटो सामने से, देर हो रही है मुझे। अनीक ने माथे पर बल डालते हुए कहा। हाँ हुई खड़ूस बदतमीज। रिदा बुड़बुड़ाती हुई आगे बढ़ गई। अनीक रिदा की बड़बड़ाहट सुन चुका था। रिदा के आगे बढ़ने से पहले अनीक ने रिदा की लाइन पकड़ी, दोबारा अपने सामने खड़े किया। आओ जंगली, छोड़ो मेरा हाथ। रिदा ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। मैं खड़ूस बदतमीज जंगली, मेरी बात ना तुम अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो। अनीक ने रिदा की कलाई छोड़कर अपनी उंगली रिदा की माथे पर रखी। तुम जो मेरे मुतालिक ख्वाब देख रही है ना, कभी बुरी नहीं होंगे, समझी तुम। मैं तुम जैसी बदज़बान बदतमीज लड़की को मुंह नहीं लगाना भी पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो मेरे सामने ही ना आया करो। अनीक एक गिलास चबा चबा कर दरवाजे से बाहर निकल गया। रिदा को अपने दिल पर जख्म सा महसूस हुआ। वो आंसू पूछती अंदर की तरफ बढ़ गई। रियान ने रिदा को बुलाया था ताकि वो अलीज़ा के साथ रहे और अलीज़ा के ध्यान बटे, इसलिए रिदा सुबह सुबह ही चली आई। अलीज़ा की कंडीशन रियान और रिदा को फ़ोन पर बता चुका था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। रिदा ने खुद को नॉर्मल करके मुस्कुराती हुई कहा। वालेकुम सलाम मेरी बेटी। कौसर बेगम ने प्यार से रिदा का माथा चूमा। आज कॉलेज नहीं की तुम? नहीं आंटी, अलीज़ा के बगैर बोर होती हूँ मैं तो, बस मैंने सोचा खुद जाकर अलीज़ा की जिम्मेदारी करूँ ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा हुआ आ गई बेटा, तुम और जान को छोड़ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे साथ को देखते ही शोर मचाने लग जाती है। तुम आ गई हो तो अब जरा दिल बहल जाएगा। ओके आंटी, मैं देखती हूँ। उसका रिदा कमरे में गई तो जियान ऊँघते हुए अलीज़ा का सर दबा रहा था। अलीज़ा आंखें मूंदे लेटी थी। जियान भाई। रिदा ने जियान का कंधा हिलाया। हम जियान ने चुप कर आंखें खोली। प्रिंसेस तुम आ गई, चलो संभालो अपनी सहेली को, मुझे तो बड़ी जोर की नींद आई है। जियान बेड से उठा और जहाँ खुद बैठा था रिदा को बैठा दिया। अलीज़ा ने गुनूदगी में थी और रिदा के पास बैठ गई। जियान अपने कमरे में सोने चला गया। जियान रूम में आया तो साथ की आंखें नीचे लेटा था। भाई आप ऑफिस नहीं गए? नहीं यार। साथ ने अपनी नींद से भरी सुर्ख आंखें खोली। अलीज़ा कैसी है? साथ उठकर बैठा। भाई इसे बुखार है लेकिन अभी सो रही है, आप चाहें तो देख लें जाकर। जियान को साथ की हालत पर तरस आया। हम ठीक है, साथ हल्का से मुस्कुराया। साथ ने रिदा के कमरे का दरवाजा खोला। रिदा को देखकर हैरान हुआ। रिदा तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो बस जियान भाई ने बुलाया था मुझे अलीज़ा की वजह से। रिदा ने जवाब दिया। तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ अलीज़ा के पास? साथ ने दिली ख्वाहिश जाहिर की। जी भाई, लेकिन ये उठेगी तो आपसे डर जाएगी। जियान भाई ने मुझे बताया था ये डर रही है आपसे। रिदा ने ठेर ठेर कर कहा कि ये बुरा ही न मान जाए। साथ